اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معلمہ نگہت جمشید آپ سے SSC پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئیے تمام طلباء و طالبات ہم اسلامیات جماعت ششم کے اسلامیات کے لیکچر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے توحید اور رسالت۔ جماعت ششم کا لیکچر نمبر 2 عقیدہ توحید اور رسالت۔ آئیے ہم سبق کو تفصیلاً پڑھتے اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ نے اپنا لیکچر نمبر 1 جماعت ششم کا لیکچر نمبر 1 مضمون اسلامیات بغور سنا اور سمجھا ہوگا، اور آپ نے دیا گیا کام یعنی سورہ علم نشرہ کا ترجمہ، تعارف، شان نزول اور فضیلت معلمہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق کاپی میں عمدہ خوشخطی کے ساتھ کر لیا ہوگا۔ آئیے ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 آپ کو دینے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عقیدہ توحید اور رسالت۔ عزیز طلباء، میں معلمہ نگہت جمشید SSC کے اس پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے ہم اپنے لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عقیدہ توحید اور رسالت۔ عقیدہ لفظ اخت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا یعنی کہ باندھنا، جبکہ عقیدے کا مطلب ہے کسی بات پر دل اور ایمان کے ساتھ یقین رکھنا، یعنی کسی بات پر دل سے ایمان اور یقین رکھنا، یا اس کے ساتھ ہی عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ توحید کا لفظ واحد سے نکلا ہے، توحید کا لفظ واحد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک، یکتا، اور لفظ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا۔ تو اس طرح عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اس بات کی گواہی ہم کس میں دیتے ہیں؟ بلا شبہ ہم اس بات کی گواہی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ پاک ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ توحید کی الٹ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ توحید کی جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو خدا ماننا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی تو جو ہے بخشش بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور اگر شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے تو وہ اللہ پاک دیکھیں گے اور پھر اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام کائنات، سورج، چاند، ستارے، دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور عقیدہ توحید کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ اللہ پر یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ اپنی وحدانیت کو اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ اخلاص میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ترجمہ ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اللہ کی تمام صفات اور خوبیاں اس کی ذاتی ہیں۔ اور صفات کیا ہوتی ہیں بیٹا؟ صفات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اپنی خوبیاں اور صفات ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کی 99 خوبیاں ہیں، 99 صفات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اب ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیلاً سمجھنا ہوگا، یعنی کہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا۔ اور اگر ہم کسی کو اس کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم نے بلا شبہ ہم نے شرک کیا۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات ہیں، وہ اس کے شایان شان ہیں، یعنی کسی اور کی نہیں ہے ایسی خوبیاں۔ یعنی اللہ ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پاک ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ تمام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اچھا تو بچوں، آپ نے عقیدہ توحید سمجھ لیا نا؟ اب آئیے اب ہم اپنے اسی سبق کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی رسالت، اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ جس طرح سے عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اگر ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو کس طرح سے ہوگا؟ ہم پہلے یہ اپنے دل میں یقین کریں گے کہ اللہ پاک ایک ہے۔ اگر ہم یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ پاک ایک ہے تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ اس کا بھی یقین کرنا ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ اس کا جو محبوب ہے وہ ایک ہے، یعنی اللہ پاک کے رسول جو ہیں وہ ایک ہیں۔ یعنی عقیدہ رسالت پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی انسان اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسالت پر ایمان۔ عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے بچوں؟ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسالت پر ایمان۔ رسالت کا جس طرح سے ہم نے عقیدے کے بارے میں بتایا کہ وہ کس لفظ سے نکلا ہے، تو رسالت کا لفظ نکلا ہے رسل اور رسول سے۔ رسالت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رسل اور رسول سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ اچھا، پیغام پہنچانے والے کون ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچانے والے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ خاص بندے، اللہ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، جنت، دوزخ، فرشتے، قیامت، حساب کتاب کی خبریں دیتے ہیں جو ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو نبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، دنیا میں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن پر یقین رکھنا ہمارا فرض ہے، اور یہ بھی یقین رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی انسان کا ایمان کامل ہے تو یقیناً اس کا ایمان اس پر بھی ہوگا کہ وہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اگر اس کا ان دونوں چیزوں پر ایمان ہے تو اس کا ایمان یقیناً کامل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، تو ہمارا یہ دونوں عقائد بھی پختہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس طرح رسالت پر بھی ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یعنی تم نے یہ کیسے جان لیا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کو بنانے کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک نے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے کم و بیش، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد سب سے آخری نبی جس پر ہماری رسالت کا اختتام ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں دونوں جہانوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے پیغام کے ذریعے مقصد بتایا۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے بچوں؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کا کہنا مانیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور وہ بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، سنت کو سمجھیں تو اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی اسلام میں ضروری ہے۔ اب اگر ہمیں رسالت کو سمجھنا ہے تو عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھنا ہوگا، یعنی عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں ایمان ہمارا لازمی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور اللہ پاک قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن مجید نازل کی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی، اسی طرح آپ سے پہلے مختلف انبیاء پر 3 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان پر تبدیلی کے پیش نظر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کا پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے لی، اور اس طرح ہمارا دین مکمل ہوا۔ قرآن حکیم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد اس جامع کتاب کو بھیجنے کے بعد کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے نبی کو، خاتم الانبیاء کا لقب دیا گیا، یعنی جن پر نبیوں کا خاتمہ ہوا۔ اب رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان بھی رکھنا لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی ماننے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کافر کہلائے گا۔ یعنی کہ خود اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے اور وہ یہ سب گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے ایک شخص مسلمہ کذاب شیطان کے فریب میں آ گیا، یعنی شیطان جانتا تھا کہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، اس لیے وہ اپنے مکر و فریب سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار دنیا کے سامنے لاتا رہا، اور اسی کی ایک کڑی تھی مسلمہ کذاب۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمہ کذاب اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسے جہنم رسید کرنے کے لیے صحابہ کرام بے چین ہو گئے، اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا، ادھر سے مسلمہ کذاب بھی لشکر لے کر آ گیا۔ اسی طرح ختم نبوت کی حفاظت کے جذبے سے سرشار صحابہ کرام بڑی بہادری سے لڑے اور اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی، اور مسلمہ کذاب اس جنگ میں بھی مارا گیا، اور اس جنگ کو تاریخ اسلام میں کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔
اسی طرح تحریک آزادی کے دوران انگریزوں نے بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، اور اسی طرح 1891 میں انگریزوں کی سرپرستی میں قادیانیت کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے لیکچر نمبر 2 عقیدہ توحید و رسالت امید ہے بخوبی سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ آئیے اب ہم اس سبق سے متعلق سوال جواب اور خالی جگہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ عقیدہ توحید اور رسالت بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارا لیکچر نمبر 2 بخوبی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کو پڑھ کر، دونوں اسباق کو پڑھ کر خالی جگہ بک میں تحریر کریں۔ آئندہ آنے والے لیکچر نمبر 3 میں ہم خالی جگہ اور سوال جواب کاپی میں کروائیں گے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو توحید، رسالت اور ختم نبوت بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ بتا دوں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ سے لیکچر نمبر 3 میں ملاقات ہوگی، جس میں ہم آپ کو خالی جگہ، درست غلط اور سوال جواب کروائیں گے اور نوٹ کروائیں گے عقیدہ ختم نبوت۔ آئندہ ہم آپ کو لیکچر نمبر 3 میں سوال جواب، خالی جگہ، درست غلط اور نوٹ عقیدہ ختم نبوت کروائیں گے۔ تب تک کے لیے معلمہ نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔